اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے پچھلے دو سبق کے اندر سورۃ الانفال کا مختصر سا سبق جو تھے وہ پڑھے، تو آج ہم نے سورۃ الانفال کے دوسرے رکوع کا آغاز کرنا ہے۔ تو پہلا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ تو دوسرے رکوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر کون کون سی صفات جو تھی ان کے اوپر جو ان کے بارے میں بیان فرمائی، اور ان کے اوپر کیسے رحمتوں کا نزول فرمایا، بارش کو کس لیے عطا فرمایا۔ تو یہ ساری وجوہات جو تھی وہ غزوہ بدر کے اندر جو واقع آئی، تو اس کا ذکر جو ہے وہ دوسرے رکوع کے اندر جو ہے وہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ تو اس ساری آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس، جب ہم نے ان کے اوپر انودگی طاری فرما دی۔ یغشیکم النعاس، نعاس کہتے ہیں انودگی کو، اور یغشی کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر جو تھی وہ طاری کر دی۔ اس کے بعد منہ فرمایا کہ وینزل علیکم، ہم نے ان پر آسمان سے جو تھی وہ نازل فرمائی، علیکم ان پر، من السماء آسمان سے کیا نازل فرمایا، ماء پانی۔ کس لیے نازل فرمایا؟ فرمایا کہ لیطہرکم بہ، تاکہ ان کو جو ہے وہ پاک کر دیا جائے، ویذہب عنکم، اور ان سے دور کر دی جائے، رجز الشیطان، شیطان کی ہر پلیدی کو ان سے جو ہے وہ پاک کر دیا جائے۔ کس لیے؟ فرمایا کہ ولیربط علی قلوبکم، اور ان کے دلوں کو آپس کے اندر جوڑ دیا جائے، علی قلوبکم، ان کے دلوں کو، ایک دوسرے کے دل کو جو ہے وہ دوسرے دلوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دے۔ کس لیے؟ ویثبت بہ الاقدام، اور ان کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ جڑ جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے وہ ان کو ان کے ثابت قدم پر رہنے کا حکم جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ کس طرح سے؟ فرمایا کہ ایک تو مسلمانوں کے اوپر ہم نے بارش نازل فرمائی، اور دوسرا ان کے اوپر جو تھی وہ انودگی طاری فرمائی۔ تو ان کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے آگے والی آیت کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، فرمایا کہ جب آپ کے رب نے وحی فرمائی، الی الملائکۃ، فرشتوں کے ذریعے سے، فرمایا کہ انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو۔ تو آگے ارشاد فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، فضربوا فوق الاعناق، پس تم ان کو مارو، ان کی گردنوں کو اڑا دو، فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کو اڑا دو، وضربوا منہم کل بنان، یا پھر ارشاد فرمایا کہ ان کو ہر حصے سے، ہر پور پور سے، ہر جوڑ جوڑ سے جو ہے وہ ان کو مارا جائے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر انودگی طاری کر دی۔ تو یہ انودگی کیوں طاری فرمائی؟ تو اس کی وجہ جو تھی وہ تفسیروں کے اندر مفسرین کرام نے لکھی کہ انودگی اس لیے اللہ پاک نے جو ان کے اوپر طاری فرمائی کہ جب آخری رات تھی تو کہیں مسلمان جو تھے وہ پریشان نہ ہوں کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، اور ادھر جو ہے وہ کافر لوگ ہیں، وہ ہزاروں کا ان کا مجمع ہے، اور ان کے پاس اپنے اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور جو ہے وہ جنگی سامان بھی ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ تلواریں بھی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز جو نہیں تھی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو آخری رات میں سکون عطا کر دیا۔ تو جب سکون عطا کیا تو وہ کیا ہو گیا کہ وہ آرام کے ساتھ سو گئے، ان کے اوپر انعام سے جو ہے وہ انودگی جو تھی وہ طاری ہو گئی۔ تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم نے ان پر آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ تو کس لیے آسمان سے بارش اس وقت میں برسائی گئی؟ تو اس کے بارے میں بھی تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ وہ اس لیے کہ جب
کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنگ میدان بدر کے اندر پہنچے تو اس وقت کئی صحابہ کرام پر غسل فرض ہو چکا تھا، کسی کا وضو نہیں تھا، تو کئی ویسے بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگے۔ تو جو کافر لوگ تھے وہ باتیں کرنے لگے کہ اب مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے، وہ بغیر وضو کے ہی اپنے رب کی عبادت کرنے لگ گیا۔ کوئی جنبی ہے تو بغیر نہائے جو بغیر غسل کیے ہی اپنے رب کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عبادت کے اندر مصروف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے جو تھی وہ ان کے اوپر بارش نازل فرمائی، اور بارش نازل فرمائی تاکہ ان سے جو ہے وہ شیطان کی ہر پلیدی دور ہو جائے کہ اگر وہ کسی کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہے یا کسی کے کپڑوں کے ساتھ لگی ہے تو ارشاد فرمایا کہ ہر جہاں سے بھی پلیدی لگی ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تاکہ ان سے ہر پلیدی کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے۔ تو بارش آنے کا سبب جو تھا وہ یہ بنا۔ تو وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تو جب ان کے اوپر بارش نازل ہو گئی تو جہاں پر مسلمان رہ رہے تھے وہاں پر جو زمین تھی وہ ریتلی زمین تھی، تو جب بارش نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ جو ریتلی زمین تھی وہ نیچے دب گئی، اور مسلمانوں کے اوپر جو تھے وہ قدم جو تھے وہ جم کے رکھنے لگ گئے۔ تو اس سے پہلے جب مسلمان میدان بدر کے اندر آئے تھے تو اس وقت وہ زمین ریتلی تھی تو ان کے پاؤں جو تھے وہ رکھنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو یہ بھی وجہ تھی بارش آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ ان کے جو ہے وہ پاؤں بھی جم گئے اور ان کے دل جو تھے وہ بھی ثابت قدم ہو گئے، اور ان کے جسم کے اوپر جو نجاست لگی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ تو اتنی وجوہات تھی بارش آنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب وجوہوں کو جو تھا وہ دور کرنا تھا، اور ان کے پاؤں کو بھی جما دیا، اور ان کے اوپر جو جسم کے اوپر پلیدی لگی تھی ان کو بھی دور کر دیا۔ تو اتنی وجوہات تھی بارش آنے کی جو تھی۔ تو اس کے بارے میں اور بھی بیان فرمایا کہ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر جس جگہ پر بارش ہوئی وہاں پر کافروں کے اوپر جب اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی تو ان کے نیچے اللہ پاک نے پھسلن جو تھی وہ کر دی کہ ان کے پاؤں جو تھے وہ پھسلتے تھے، زمین سے جب وہ پاؤں رکھتے تھے تو ان کے پاؤں جو تھے وہ پھسل جاتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، ان کے پاؤں جو تھے وہ جمے رہتے تھے۔ تو اس سے آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، فرمایا کہ جو بندہ بھی ذالک یہ اس لیے بانہم گویا کہ شاقوا اللہ ورسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ دوزخ کے اندر عذاب تیار فرمایا۔ اب شاقو کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں تو تفسیر کے اندر شاقو کے معنی جو ہے وہ یہ آتے ہیں کہ شاقو یہ نکلا شقاق سے، اور شقاق جو ہے وہ ایک دائیں جانے والے بندے کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ دوسری طرف والے کو بھی شقاق جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شاقو جو ہے وہ استعمال متصور نہیں ہے اس کے لیے، تو شاقو کا مطلب یہ بندوں کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخالفت کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ عذاب نار تیار فرمایا، شدید العقاب سخت عذاب جو ہے وہ تیار فرمایا۔ اور آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، فرمایا ذالکم فذوقوہ، فرمایا کہ جو اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو اگر وہ ان سب کاموں سے جو ہے وہ باز رہے گا، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے سے باز رہے گا تو پھر تو وہ جنت میں اپنا جگہ جو ہے وہ بنا لے گا، لیکن اگر وہ باز نہ آیا تو پھر سورۃ انفال کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا فذوقوا، پس تم چکھو، وان للکافرین عذاب النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب کا جو ہے وہ آگ دینے والا عذاب جو ہے وہ تیار فرمایا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس لٹریچر کے اندر اتنا ہی ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں اور پیچھے والے کو بھی اچھی طرح سے یاد کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لٹریچر کے اندر۔ اللہ حافظ۔ سب بچے جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے یاد فرمائیں۔